کیا آپ کبھی یہ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، کہ میری قسمت کب تک بدلے گی، میری مشکلات کب ختم ہوں گی؟ اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوال آتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ جو چیز اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں وہ پوری دنیا مل کر بھی آپ کو نہیں دے سکتی۔ ساتھیوں، بندوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں، اللہ پر اعتماد کریں۔ ایک اعتماد ہے اللہ کے نیک بندوں کا اعتماد، نیتوں کا اعتماد، دعاؤں کا اعتماد۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ ہماری ہر دعا سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے، ہمارے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اکثر ہم جلدی میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز بہترین وقت پر عطا فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ سوچئے، پرندے گھر بیٹھ کر رزق کا انتظار نہیں کرتے بلکہ کوشش بھی کرتے ہیں اور بھروسہ بھی اللہ پر رکھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہمیں لگتا ہے کہ فلاں شخص ہم سے زیادہ کامیاب ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کا امتحان الگ ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ نصیب اور الگ الگ وقت مقرر کیا ہے۔ اگر کسی چیز کے ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو ممکن ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز دینے والا ہو۔ کئی مرتبہ ہمیں لگتا ہے کہ فلاں شخص ہم سے زیادہ کامیاب ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کا امتحان الگ ہے۔ اگر کسی چیز کے ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو ممکن ہے اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر دینے والا ہو۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، مشکل وقت ہمیشہ سزا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ اپنے محبوب بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ محبوب بندوں کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آزمائش بھی کرتا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بہت دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، یا تو وہ وہی چیز عطا کرتا ہے یا اسے بہتر چیز دیتا ہے، یا کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، لیکن ایک مومن ہمیشہ امید رکھتا ہے کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ جو بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، کمزور نہیں پڑتا۔ اعتماد خلق چھوڑ دیں، اعتماد خالق کریں۔ دنیا والوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں۔ کسی درویش نے کہا ہے، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے دوست احباب آپ سے مخلص نہیں، وہ آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات سمجھیں کہ اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں کچھ ایسا نہیں لکھا تو دوست احباب کیا کر لیں گے؟ آپ ان خزانوں پر بھروسہ رکھیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ ہمیں اپنے دوست احباب پر بڑا فخر ہوتا ہے، ہمیں بڑا مان ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، لیکن ساتھیوں، یہ سارے کام تب ہوتے ہیں جب رب چاہے گا۔ ساتھیوں، آپ بیماری میں بہترین ڈاکٹر سے دوا لے کر کھا لیں، لیکن شفا تب ہی ہوگی جب میرا اللہ چاہے گا۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں قحط پڑ گیا، کھانے کو ایک دانہ تک نہیں تھا، بارش نہیں ہوئی، سالوں بیت گئے، ہر بندہ بڑی تکلیف میں تھا، پریشان تھا۔ بازار میں لوگ آتے تھے، سہمے سہمے، ڈرے ڈرے سے، پریشان سے۔ قحط ہے، آزمائش ہے، مجبوری ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے لوگوں پر آزمائش ہے، لوگ صبر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک غلام بازار آیا، وہ بہت خوش تھا، انجوائے کر رہا تھا
اور جو خریدا ہنستے ہوئے خریدا۔ اگر کوئی انسان پریشان ہو اور دوسرے لوگ ہنسیں تو بڑا غصہ آتا ہے، بہت چڑ آتی ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، تو کس بات پر اتنا خوش ہے جبکہ سب لوگ بہت پریشان ہیں، سب لوگ آزمائش میں ہیں، تو کیوں اتنا ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا، تم ہوں گے پریشان، میں جس کا غلام ہوں نا، میرا جو آقا ہے، اس نے برتن بڑے پہلے سے بھر لیے ہوئے ہیں، میرے آقا کے ڈرم بھرے ہوئے ہیں، میں کسی پریشانی میں نہیں ہوں، خوش ہوں۔ ساتھیوں، اگر اس غلام کی طرح ہمارا بھی اپنے رب پر پکا بھروسہ ہو جائے تو نہ ہم ہر وقت پریشان ہوں گے اور نہ ہی نا امید اور مایوس ہوں گے۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ محنت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ نتیجہ بھی پسند کا آئے۔ نتیجے کی امید کبھی اپنی پسند کی نہ رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، میں بندہ بھی ٹھیک ہوں، ایماندار ہوں، محنت بھی خوب کرتا ہوں، توجہ سے کام کرتا ہوں، تو پھر بھی معاملات صحیح کیوں نہیں ہوتے؟ پہلی باتیں تو سب ٹھیک ہیں لیکن آخری بات ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، انبیاء نے 950 سال تبلیغ کی، ہزار سال انبیاء نے تبلیغ کی، رب کے تربیت یافتہ لوگوں نے تبلیغ کی، 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا، 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نے جا کر پیغام دینا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بندوں کا بدلنا بھی ضروری ہے۔ ہم ہیں کہ جلدی سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہم پریشان اس وقت ہوتے ہیں جب نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگیں۔ حضرت سلطان باہو نے اپنے زمانے میں کہا تھا، ایمان سلامت تو ہر کوئی مانگتا ہے، عشق سلامت کوئی۔ یہ تو انہوں نے کہا تھا۔ آج کے دور میں مال سلامت ہر کوئی مانگدا، ایمان سلامت کوئی۔ ہمیں ان 3 باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، دعا اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، محنت جاری رکھیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین جانیں جب اللہ چاہے گا تو وہ دروازے بھی کھول جائیں گے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہیں تو یاد رکھیں، جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ تک پہنچ کر رہے گی، چاہے راستے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنے سے صرف تھکن ملے گی۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی پریشان دل کو امید مل سکے۔ کمنٹ میں ضرور لکھیں، الحمدللہ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر، توکل اور اپنی رحمت پر کامل یقین عطا فرمائے۔